بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور خداوند متعال آپ تمام عزیزان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ موجز میں ہماری بحث مقصد اول میں تھی، اور مقصد اول اوامر کے بارے میں ہے، بحث امر کے بارے میں ہے، اور اس بحث امر کے اندر مختلف فصول ہیں کہ تقریباً 9 فصلوں کو اس بحث کے بارے میں مصنف دام ظلہ العالی نے ترتیب دیا ہے کہ ان میں سے ہم ابھی دوسری فصل میں وارد ہو رہے ہیں۔ گزشتہ فصل میں مادہ امر کے بارے میں گفتگو ہوئی اور مجموعی طور پر 3 مباحث اس فصل اول میں ذکر ہوئے۔ فصل اول میں بحث ہماری مادہ امر کے بارے میں تھی۔ پہلی بحث وہاں پر یہ تھی کہ لفظ امر مشترک لفظی ہے۔ دوسری بحث یہ تھی کہ آیا علو اور استعلاء مادہ امر کے صدق میں ضروری ہے یا ضروری نہیں ہے۔ تیسری بحث مادہ امر وجوب پر دلالت کرتا ہے یا نہیں کرتا، کہ تیسری بحث کے آخر میں بندہ حقیر نے ایک سوال چھوڑا تھا کہ مصنف نے مادہ امر سے وجوب کو تبادر کے ذریعے سے سمجھا۔ کہا کہ تبادر اس بات پر دلیل ہے کہ مادہ امر سے وجوب سمجھ میں آتا ہے۔ پھر 4 مؤیدات ذکر فرمائے، 3 قرآن مجید کی آیات تھیں اور 1 روایت نبوی تھی۔ عرض ہوا کہ یہ علماء کی اصطلاح میں جب بھی کہتے ہیں کہ یہ مؤید ہے، مؤید کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے سے مطلب کی تائید ہوتی ہے، لیکن اس کو مستقل طریقے سے دلیل شمار نہیں کر سکتے۔ تو سوال آپ کے ذہن میں بھی آئے گا، ظاہری طور پر تو جو آیات کے ذیل میں ہم نے تقریب ذکر کی تھی اس سے تو دلیل سمجھ میں آ رہی ہے، مؤید کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس کا نقطہ یہ ہے کہ ممکن ہے کوئی بندہ کہے ان 4 موارد میں جو آپ امر سے وجوب سمجھ رہے ہیں در حقیقت وہاں پر قرائن موجود ہے، قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ وہاں پر وجوب ہے۔ مثلا جو آیات کا سیاق ہے، پہلی آیت تھی فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، تحدید کے مقام میں ہے۔ کوئی بندہ آ کر کہہ سکتا ہے کہ تحدید سے ہمیں وجوب سمجھ میں آ رہا ہے۔ یا مثلا دوسری آیت میں مذمت کا بیان ہے، ذم کے سیاق میں ہے۔ تیسری آیت میں عصیان کرینہ ہے۔ چوتھی آیت میں بھی اسی طریقے سے مشقت کی تصریح ہوئی ہے۔ تو کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ ان قرائن کی وجہ سے وجوب سمجھ میں آ رہا ہے، لہذا مصنف نے بھی ان کو مؤید قرار دیا ہے، دلیل مستقل نہیں قرار دی۔ یہ گزشتہ بیان میں یؤید کے لیے نقطہ کہ کیوں ان 4 کو مؤیدات کے ساتھ تعبیر کیا۔ آ جائے فصل ثانی میں۔ فصل ثانی ہیئت امر کے بارے میں ہے۔ ابھی تک ہم مادہ امر کے بارے میں گفتگو کر رہے تھے، لیکن اب جو ہماری بحث ہوگی وہ ہیئت امر کے بارے میں ہے۔ اچھا، ہیئت امر کے بارے میں بھی چند مباحث ہوں گے کہ تقریباً 6 مباحث کو مصنف یہاں پر ذکر فرما رہے ہیں۔ فصل ثانی ہیئت امر کے بارے میں پہلا نقطہ یہ کہ ہیئت امر کسے کہتے ہیں۔
ہیئت امر یعنی صیغہ امر، امر کا صیغہ۔ ابھی تک ہم مادہ امر کے بارے میں بحث کر رہے تھے نا، حمزہ میم را، امر۔ دوسری مرتبہ ہماری بحث ہیئت امر کے بارے میں ہے، یعنی جو بھی صیغہ امر پر دلالت کرے، چاہے وہ صیغہ امر کی شکل میں ہو، اسم فاعل کی شکل میں ہو، اسم فاعل جو امر کے معنی میں ہے، اور اسم فعل، بے بخشید اسم فاعل کہہ رہا ہوں، اسم فعل جو امر کے معنی میں ہے، اس ہیئت کے بارے میں بحث ہے ہماری۔ یہ ہیئت امر کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ مثلا اگر ایک جگہ پر آ جائے اضرب، اس اضرب کے اندر ایک مادہ ہے ضاد را با، اور ایک صیغہ امر ہے، صیغہ امر کی بناوٹ ہے کہ افعل کے وزن پر ہے، یا یہ جو اضرب، افعل یا انصر، افعل، یہ جو صیغہ امر ہے، مراد صیغہ امر ہے۔ یہ جو صیغہ امر کی ہیئت ہے، یہ صیغہ امر کی ہیئت کس چیز پر دلالت کرتی ہے؟ مصنف فرماتے ہیں کہ یہاں پر مشہور 3 قول ہیں، لیکن مصنف جو خود قول اپناتے ہیں وہ چوتھا قول ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ یہ صیغہ امر وجوب کے لیے واضح ہوا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ صیغہ امر ندب یعنی استحباب کے لیے واضح ہوا ہے، بعض حضرات کہتے ہیں کہ صیغہ امر نہ خصوصیت سے وجوب کے لیے ہے، نہ خصوصیت سے ندب کے لیے، بلکہ وجوب اور ندب کے لیے جو جامع ہے یعنی طلب، اصل طلب کے لیے یہ صیغہ ہے۔ یہ 3 قول مشہور ہیں، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ حق یہ ہے کہ صیغہ امر نہ خصوصیت سے وجوب کے لیے، نہ خصوصیت سے استحباب کے لیے، اور نہ ہی مطلق طلب کے لیے، کہ طلب جو جامع ہے وجوب اور ندب کے مابین۔ جامع اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وجوب کے اندر بھی طلب ہے، استحباب کے بھی اندر طلب ہے، وجوب کے اندر طلب شدید ہے اور استحباب کے اندر وہ طلب شدید نہیں ہے۔ یا دوسرے لفظوں میں وجوب وہی طلب ہے، لیکن اس میں یہ نقطہ ہوتا ہے کہ اس کو ترک کرنا ممنوع ہے۔ استحباب بھی وہی طلب ہے، لیکن اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ اس کا ترک کرنا ممنوع ہے، آپ کی مرضی ہے، لیکن اگر کریں تو اچھا ہے۔ یہ 3 قول ہو گئے، لیکن مصنف فرماتے ہیں کہ اصل میں امر انشاء باعث کے لیے ہے۔ متکلم جو اس صیغہ امر کو استعمال کرتا ہے، آمر جو اس صیغہ امر کو استعمال کرتا ہے، چاہتا ہے کہ اپنے مأمور کو مأمورن بہی کی طرف حرکت دے، اس مأمورن بھی کی نسبت سے اس کے اندر انگیزہ پیدا کرے، اس کے اندر اس کے لیے ایک انگیزہ اور داعی پیدا کرے، اس کے لیے امر ہے۔ مثلا شیخ صدر حلقہ اولیٰ میں ایک خوبصورت مثال دیتے ہیں اس انشاء باعث کے لیے۔ مثال دیتے ہیں کہ مثلا جیسے شکاری پرانے زمانے میں جو شکار کرتے تھے، اس کے پاس ایک شکاری کتا ہو، جیسے ہی ایک شکار کو دیکھتا ہے اپنے کتے کو بہت زیادہ آمادہ کرتا ہے اور پھر اس کتے کو اس شکار کے پیچھے چھوڑتا ہے۔ یہ جو اس کو اس شکار کے پیچھے چھوڑتا ہے، اس کا داعی اور انگیزہ یہ ہوتا ہے کہ کتا جائے اور جا کر اس شکار کو پکڑ لے، دبوچ لے۔ اس کو کہتے ہیں انشاء باعث، اس کے اندر انگیزہ پیدا کر رہے ہیں۔ وہاں پر تو صرف مثال کی حد تک دے رہا تھا کہ اس کے اندر ایک انگیزہ پیدا کیا جائے کہ جائے اور جا کر اس مأمور بہی کو انجام دے۔ تو صیغہ امر اصل میں اسی لیے ہوتا ہے، جہاں پر بھی صیغہ امر استعمال ہوتا ہے، آمر جو امر کرنے والا ہے مولا، وہ اپنے بندے کے اندر یہ انگیزہ پیدا کرتا ہے، داعی پیدا کرتا ہے کہ جاؤ جا کر اس کام کو انجام دو جس کام کے بارے میں میں تمہیں کہہ رہا ہوں۔ اسے کہا جاتا ہے انشاء باعث۔ باعث یعنی ابھارنا، انشاء یعنی ایجاد کرنا، اس باعث کو ابھارنے کو ایجاد کرنے کے لیے ہے۔
کہ شہید باقر صدر اس کو کہتے ہیں نسبت ارسالیہ. یہاں پر آگا کہہ رہے ہیں انشاء بس، بات ایک ہی ہے. تو امر اس کے لیے ہوتا ہے. مثلا جب مولا اپنے بندے کو کہتا ہے کہ جاؤ جا کر بازار سے مثلا گوشت خرید کے لاؤ، تو یہ جو اسے کہتا ہے اذهب الى السوق واشتری اللحم، بازار جاؤ اور گوشت خرید کر آؤ، تو یہ حقیقت میں اس کو ابھارتا ہے، اس کے اندر انگیزہ اور داعی پیدا کرتا ہے کہ جائے جا کر یہ کام انجام دے. اس کے لیے صیغہ امر وضع ہوا ہے. یہ بحث اول ہے کہ اس کا پہلا حصہ ہے. اس حصے کو پڑھتے ہیں اور بعض نکات کو انشاءاللہ آگے جیسے پہنچتے ہیں پھر ان کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الفصل الثانی فی ہیئت الامر، فرماتے ہیں کہ فصل ثانی ہیئت امر کے لیے. گزشتہ بحث ہماری مادہ امر کے بارے میں تھی، اب ہیئت امر. ہیئت امر یعنی صیغہ امر. وفیہ مباحث، اس کے اندر چند مباحث ہیں. المبحث الاول فی بیان مفاد الہیئہ. معمولاً اس کو مفاد پڑھتے ہیں لیکن مفاد نہیں ہے، مفاد، افادے شدے، جس کا افادہ کیا گیا ہے، اس میں مفعول سے افاد یفید. فی بیان مفاد الہیئہ، ہیئت امر کے مفاد کے بیان میں. مفاد یعنی وہی محتوا، معنی، مفہوم، جو بھی آپ کہیں. اختلفت کلمۃ الاصولیین فی معنی ہیئت افعال. کہتے ہیں کہ اصولیوں کا کلمہ مختلف ہے، یعنی باتیں مختلف ہیں. فی معنی ہیئت افعال، افعال کی ہیئت کے معنی کے بارے میں. افعال یعنی امر، امر کی ہیئت اور وزن اور صیغے کے بارے میں گفتگو ہے، مادہ امر کے بارے میں گفتگو نہیں ہے. اختلفت علی اقوالین، چند اقوالوں پر، کہ منہا، ان اقوالوں میں سے چند قول یہ ہیں. انہا موضوعۃ للوجوب، امر وجوب کے لیے وضع ہوا ہے. کہ مشہور اصولیون اسی کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے علماء میں سابق ترین بندہ جس سے یہ بات نقل ہوئی ہے وہ سید مرتضیٰ علم الہدیٰ ہیں. دوسرا قول انہا موضوعۃ للندب، کہ صیغہ امر استحباب کے لیے واضح ہوا ہے. کہ یہ قول منسوب ہے بعض عامہ، بعض اہل سنت کی جانب. انہا موضوعۃ للجامع بین الوجوب والندب. تیسرا قول یہ ہے کہ وجوب اور ندب کے مابین جو جامع ہے، دونوں کے درمیان جامع کیا ہے؟ ای الطلب لا ای الطلب، یہاں تک وہ ہے طلب، کیونکہ طلب جامع ہے، وجوب میں بھی ہے اور ندب میں بھی ہے. الی غیر ذالک، یعنی الی غیر ذالک من الاقوال، اس طلب کے بعد ایک کامہ لگا دیں تاکہ مطلب روشن ہو جائے. والحق کو، مسئلے کے اندر حق کیا ہے؟ والحق انہا موضوعۃ لانشاء البعث، کہ حق قول یہ ہے کہ امر کو وضع کیا گیا ہے انشاء بعث کے لیے. انشاء یعنی ایجاد، ایجاد بعث، بعث یعنی ابھارنا، انگیزہ پیدا کرنا. انشاء بعث کس چیز کی طرف؟ الی ایجاد متعلق ہی، اس امر کے متعلق کو ایجاد کرے. دیکھیں جب آپ کو کہا جاتا ہے نا صلی، تو یہاں پر ایک حکم ہے، ایک متعلق حکم ہے. صلی کے اندر حکم وجوب ہے، متعلق وجوب کیا ہے؟ صلاۃ، نماز. تو صلی یہ جو صیغہ امر ہے، یہ جو ہیئت امر ہے، اس ہیئت امر کو وضع کیا گیا ہے تاکہ اس امر کے متعلق کو ایجاد کرے. صلی کے اندر متعلق امر کیا ہے؟ صلاۃ، نماز. صم کے اندر متعلق امر کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ صوم اور نماز. دقت کیجئے گا. لانشاء البعث، اس کو وضع کیا گیا ہے تاکہ بعث کو ایجاد کرے، بعث کو، انگیزے کو ایجاد کرے. کس چیز کی طرف انگیزہ؟
الی ایجاد متعلق ہی، تاکہ امر کے متعلق کو ایجاد کرے، کہ انشاءاللہ متعلق امر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ التَّبَادُرُ وَالْإِنْسِبَاقُ، اس مطلب پر دلیل ہمارے پاس تبادر ہے، انسباق ہے، یعنی فوراً یہی معنی ذہن میں آتا ہے ہیئت امر سے۔ فَقَوْلُ الْمَوْلَى لِعَبْدِهِ، مولا کا اپنے بندے کو کہنا اذهب إلى السوق واشتر اللحم، عبارة أخرى عن بأسه إلى الذهاب وشراء اللحم۔ فقول المولا کی خبر ہے عبارت اخرى، مولا کا اپنے بندے کو یہ کہنا کہ بازار جاؤ اور گوشت خرید کے لاؤ، یہ دوسرے الفاظ ہیں اس بات سے کہ مولا بندے کو بأس کر رہا ہے، ان بأس ہی۔ اس بأس ہی کی ضمیر اگر عبد کی طرف جائے تو اضافہ مصدر الی المفعول ہوگا اور فاعل جو مولا ہے وہ محذوف ہوگا، اور اگر یہ ہی کی ضمیر مولا کی طرف جائے تو مفعولی ضمیر حذف ہے۔ عبارت اخرى عن بأسہ، یہ دوسرے الفاظ ہیں اس بات سے کہ مولا بندے کو ابھار رہا ہے، الی الذهاب، اذهب امر ہے نا جاؤ، وشراء اللحم، اشترے امر ہے نا اور گوشت خرید کے لاؤ۔ ثم ان بأس العبد الى الفعل قد يكون بالاشارة باليد، یہ جو بندے کو مولا کسی کام کی طرف مبعوث کرتا ہے، بھیجتا ہے، ابھارتا ہے، قد یکون بالاشارۃ بالید، کبھی کبھار ہاتھوں کے اشارے سے ہوتا ہے، کما اذا اشار المولا بیدہ الی خروج العبد وترکہ المجلس، جس طریقے سے مولا اپنے ہاتھ سے اشارہ کرے، کس بات کی طرف اشارہ کرے کہ غلام کو کہے تم یہاں سے نکلو اور اس مجلس کو خالی چھوڑو، یہ ایسے ہوتا ہے۔ وَأُخْرَى بِاللَّفْظِ الْأَمْرِ، اور کبھی کبھار یہ جو ہوتا ہے اشارے بالید سے نہیں ہوتا بلکہ لفظ امر کے ذریعے سے ہوتا ہے، کقولہ، جس طریقے سے مولا کہ اخرج، نکل جاؤ یہاں سے۔ فَحَيْئَةُ افعل فی الصورۃ الثانیہ قائمۃ مقام الاشارۃ بالید، دوسری صورت میں جب لفظ کے ذریعے سے ہو تو یہاں پر حیعت افعال قائم مقام ہے اس اشارہ بالید کے، جو اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا تھا کہ یہاں سے نکل جاؤ اور اس مجلس کو خالی کرو، تو یہاں پر جب اخرج کہا تو یہ اخرج یہ صیغہ امر اسی کے قائم مقام ہے، گویا کہ فکما ان الاشارۃ بالید تفید البعث الی المطلوب، جس طریقے سے ہاتھ کا اشارہ فائدہ دیتا ہے کہ تم مطلوب جو مولا چاہتا ہے اس کی طرف جاؤ، اس کی طرف ابھار رہا ہے اسے، فہکذا القائم مقامہا، اسی طریقے سے وہ بھی ہے کہ جو اس کے قائم مقام ہے، کون؟ من صیغۃ افعال، صیغہ افعال، وہ بھی اسی طریقے سے ہے۔ اچھا، وَإِنَّمَا الْاخْتِلَافُ فِي كَيْفِيَّةِ الدَّلَالَةِ، یہاں تک تو مطلب روشن ہے، اس میں اتنا زیادہ بحث نہیں ہے، بحث کیفیت دلالت میں ہے، اس کیفیت دلالت میں اختلاف ہے۔ فَدَلَالَةُ الْحَيْئَةِ عَلَى إِنشَاءِ الْبَعْثِ لَفْظِيَّةٌ بِخِلَافِ دَلَالَةِ الْأُولَى، پہلی صورت میں یعنی جب حیعت کے ذریعے سے آپ کریں، فدلالت الحیعت، اس حیعت یعنی صیغہ امر کی جو حیعت ہے اس کی دلالت انشاء بعث پر لفظی ہے، بخلاف دلالت الاولی، بخلاف اس پہلی مثال کی کہ جب ہاتھ کے اشارے سے، تو وہاں پر انشاء بعث لفظی طریقے سے نہیں ہے، اشارے کے ذریعے سے، اس نے کوئی لفظ تھوڑی ادا کیا ہے، لیکن صیغہ امر والی صورت میں اس نے لفظ کو ادا کیا ہے۔ اچھا، سوال، یہاں پر مصنف ایک سوال کو مطرح کرتے ہیں۔ سوال یہ کہ حیعت افعال، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ بعث کے معنی میں استعمال ہوا ہے، ابھارنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن یہی حیعت افعال بعث کے علاوہ دوسرے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اس کو کیسے حل کریں گے آپ؟ اس کا کیا جواب دیا جائے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ حیعت امر انشاء بعث کے لیے، درست ہے، اس کو ہم مانتے ہیں، بعض موارد میں انشاء بعث ہے،
لیکن بعض موارد میں دیکھتے ہیں اصلاً انشاء باعث نہیں ہے، وہ کام تھوڑی کروانا چاہتا ہے۔ مثال قرآن مجید میں یہ آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم ریب اور شک میں مبتلا ہو، مما نزلنا علی عبدنا، اس قرآن کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ، اس کی صورتوں جیسی کوئی ایک صورت لے کر آؤ۔ اچھا یہاں پر فَأْتُوا صیغہ امر ہے یا نہیں ہے؟ بالکل صیغہ امر ہے۔ تو یہاں پر یہ جو صیغہ امر استعمال ہوا ہے، آیا انشاء باعث کے لیے؟ واقعاً خدا یہ چاہتا ہے ان بندوں سے کہ قرآن کی صورتوں جیسی ایک صورت لے کر آؤ؟ خدا تو یہ نہیں چاہتا۔ جہاں پر خداوند متعال فرماتا ہے صلی، یعنی واقعاً چاہتا ہے کہ تم نماز پڑھو، لیکن اس آیہ کریمہ کے اندر فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یہاں پر آیا واقعاً خداوند متعال کا یہ قصد ہے، یہ ارادہ ہے کہ آپ لوگوں کو کہے کہ قرآن مجید کی صورتوں جیسی ایک صورت لے کر آؤ۔ اب یہ ارادہ تو قطعاً نہیں ہے، بلکہ یہاں پر کس بات کے لیے؟ یہاں پر تعجیز کے لیے ہے، یعنی عاجز کرنے کے لیے ہے۔ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، یعنی تم لوگ اس قرآن کی صورتوں جیسی ایک صورت لانے سے بھی عاجز ہو۔ یہاں پر تو انشاء باعث نہیں ہے۔ یا ایک اور مثال جو شاعر کا قول ہے، الا ایھا اللیل الطویل الا انجلی بصبح وما الاصباح منک بامثلی۔ خوب یہاں پر یہ جو شاعر کہتا ہے انجلی، کہ ترجمہ کر دوں، الا اے کاش، ایھا اللیل الطویل، اے لمبی رات، الا انجلی بصبح، صبح کے ذریعے سے روشن ہو جاؤ، اگرچہ ومل اصباح منک بامثلی، اگرچہ وہ صبح تم سے کوئی بہتر نہیں ہے۔ یعنی شاعر بیچارہ غموں میں مبتلا ہے، رات کی اندھیروں سے کہہ رہا ہے کہ اے رات تم صبح کی روشنائی میں تبدیل ہو جاؤ، لیکن میں جانتا ہوں میرے لیے، میرے دکھوں کے لیے، دردوں کے لیے رات کا اندھیرا کیا اور صبح کی روشنائی کیا، دونوں برابر ہیں۔ اچھا یہاں پر یہ جو شاعر کہہ رہا ہے انجلی، یہاں پر یہ صیغہ امر واقع انشاء باعث کے لیے، مگر رات کو کوئی امر کر سکتا ہے کہ تو صبح بن جا؟ اب یہاں پر تمنی کے لیے، تمنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے معانی ہیں صیغہ امر کے، جہاں پر صیغہ امر دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، اصلاً وہاں پر انشاء باعث کی بات نہیں ہے۔ علماء نے بہت زیادہ وہ موارد لکھے ہیں۔ مثلاً قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں کلو واشربو، کھاؤ پیو، امر کے معنی میں ہے۔ یا مثلاً اعملوا ما شئتم، تہدید کے لیے، دھمکی کے لیے، جاؤ جا کر جو کرنا ہے وہ کرو، دیکھ لیں گے ہم تمہیں، یہاں پر بھی انشاء باعث کے لیے نہیں۔ یا مثلاً تسویہ اور برابر کے لیے، اصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو تم لوگوں کے لیے برابر ہے، انشاء باعث نہیں ہے یہاں پر۔ یا دعا کے لیے اللہم اغفر، خدا مجھے معاف کر دے، آیا خدا کو امر کر رہے ہیں ہم۔ یا مسخرہ کرنے کے لیے کونوا قردۃ خاسئین، تمسخر ہے۔ یا اسی کے علاوہ اور بھی بہت سارے موارد ہیں کہ جہاں پر امر دوسرے معنی میں ہے، تو یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ امر انشاء باعث کے لیے؟ ان تمام موارد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ سوال ہے جو مصنف نے یہاں پر مطرح فرمایا ہے۔ اچھا اس سوال کو پڑھ لیتا ہوں پھر جواب پڑھتا ہوں۔ سوال ان ہیئت افعل و ان کانت تستعمل فی البعث، کہتے ہیں کہ یہ جو ہیئت افعل ہے اگرچہ وہ بعث کے معنی میں استعمال ہوا ہے،
اس میں کوئی شک نہیں کہ صیغہ امر بعض کے لیے استعمال ہوا ہے، کقولہ سبحانہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ، یہاں پر واقعاً اقیمو و آتو انشاء بعض کے لیے نماز پڑھو زکوٰۃ دو، یا یہ اوفو بالعقود اپنے عقد عہد و پیمان میں وفا کرو، لیکن ولیکن ربما تستعمل فی غیر البعث ایضا، لیکن چہ بسا یہ امر غیر بعث میں بھی استعمال ہوتا ہے، کہ مصنف دو مثالوں کی طرف، دو موارد کی طرف اشارہ کرتے ہیں، کالتعجیز، جیسے دوسرے کو عاجز کرنا، تم عاجز ہو، اس نقطے کو بیان کرنے کے لیے، مثل قولہ سبحانہ، خداوند متعال کا یہ قول، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم لوگوں کو ریب ہے، تم لوگ ریب اور شک میں ہو، مما اس قرآن کے بارے میں کہ جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، تو فَأْتُوا بِصُورَةٍ، ایک صورت لے کر آؤ، مِن مِّثْلِهِ، اس جیسی۔ تو یہاں پر تو خدا لانے کی بات نہیں کر رہا، یعنی کہہ رہا کہ انکم عاجزون عن الاتیان بصورت من مثلہ، والتمنی کا قول الشاعر، جیسے شاعر کا یہ قول، الا ایھا اللیل الطویل، اے لمبی رات، الا انجلی، روشن ہو جا، بصبح، صبح کے ذریعے سے، ومل اصباح من کا بامثلی، اگرچہ صبح کی روشنی، اصباح صبح کا آنا تجھ سے بہتر نہیں ہے، امثل یعنی بہتر نہیں ہے تجھ سے، کہ یہاں پر انجلی تمنا کی معنی میں، وگرنہ کوئی رات کو امر کرتا ہے کیا؟ الی غیر ذالک من المعانی المختلفہ، اس کے علاوہ اور مختلف معانی کہ جن کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ اباحے کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے تہدید کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے تسویہ کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے دعا کے لیے آتا ہے، اسی طریقے سے اہانت کے لیے آتا ہے۔ جہنمیوں کو کہا جائے گا نا ذوق انک انت العزیز الکریم، ذوق یہاں پر اہانت کے لیے، چکھو اب۔ الی غیر ذالک من المعانی المختلفہ المغایرۃ للبعث، اس کے علاوہ اور بہت مختلف معنی جو مغایرت رکھتی ہیں بعث کے ساتھ۔ فیلزم ان تکون الہیئۃ مشترکۃ بین المعانی المختلفہ من البعث والتعجیز والتمنی، لازم آئے گا کہ یہ ہیئت صیغہ افعال مشترک لفظی ہو ان تمام معانی میں۔ آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کا فقط یہ معنی ہے؟ چلیں یہ معنی بھی ہے، لیکن اس کو آپ مشترک لفظی معنی، ایک معنی باعث ہے، ایک معنی تعجیز ہے، ایک معنی تمنی ہے، ایک معنی اباحہ ہے، ایک معنی تہدید ہے، ایک معنی اہانت ہے، یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ الجواب، کہ خوبصورت ترین جواب ہے، یہ علم اصول کے بدیع اور بہترین تفکرات میں سے ہے، کہ مرحوم آخوند اس کو کفایہ میں ذکر کرتے ہیں، بعد میں پھر ہمارے اصولیوں نے اس کو خوب بیان کیا ہے۔ یہ مطلب سمجھنے کے لائق ہے، اس کو خوب سمجھے۔ واقعاً مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھار کیا ہوتا ہے، لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر داعی اور انگیزہ مختلف ہوتا ہے۔ خدا را اس مطلب کو خوب سمجھیے گا، بہترین مطلب ہے، یہ ادبیات میں بھی آپ کو اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اکثر اس مطلب کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ادبیات میں بھی الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی میں استعمال ہوا ہے، لیکن داعی اور انگیزہ مختلف ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ مثلا جو مثال اوپر ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا یہاں پر اسی انشاء بعث کے لیے ہے، یعنی گویا کہ کسی کو ابھارا جا رہا ہے کہ جاؤ جا کر یہ کام کرو، لیکن داعی اور انگیزہ یہاں پر مختلف ہے۔ انگیزہ یہ نہیں ہے کہ تم جاؤ اور جا کر اس کام کو کرو، بلکہ انگیزہ یہ ہے کہ اس کو دکھانا ہے کہ تم عاجز ہو،
وگرنہ فأتو انشاء بعث میں استعمال ہوا ہے، یعنی صیغہ امر اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے انشاء بعث، لیکن داعی اور انگیزہ یہ ہے کہ تم نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے دوسرے جتنے بھی استعمالات ہیں جہاں پر تحدید ہوتی ہے اعملوا ما شئتم، کرو جو تم چاہتے ہو، وہاں پر بھی صیغہ امر والا جو معنی ہے نا کسی کو ابھارنے والا، وہ ہر جگہ پر معنی موجود ہے، جاؤ جا کر کرو۔ لیکن انگیزہ کیا ہے، داعی کیا ہے، یہاں پر انگیزہ اور داعی تحدید ہے۔ یہ تمام موارد میں ایسے ہوتا ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس قسم کی ظرافتوں کو متوجہ ہوں۔ جتنی بھی صیغہ امر کی مثالیں وہاں پر امر والا معنی ہے کہ جاؤ جا کر یہ کرو، لیکن انگیزہ مختلف ہوتا ہے۔ کہیں پر انگیزہ یہ ہے کہ واقعاً اس کے متعلق کو ایجاد کرو، کہیں پر انگیزہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کو دھمکی دینی ہوتی ہے، کہیں پر انگیزہ یہ ہوتا ہے کہ سامنے والے کی اہانت کرنی ہوتی ہے۔ یہ انگیزے مختلف ہوتے رہتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کہ لفظ اپنے معنی میں استعمال ہو رہا ہے، داعی اور انگیزہ تبدیل ہے۔ عیناً یہی معنی بھی ہے استفہام اپنا اس کا معنی ہے طلب الفہم، لیکن یہ طلب الفہم مختلف موارد کے لحاظ سے انگیزہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ جو آپ مغنی میں پڑھتے ہیں نا، مغنی الادیب میں بھی ہے اور لبیب میں بھی ہے، حمزہ استفہام کی بات میں کہتے ہیں کہ کبھی کبھار حمزہ استفہام کے معنی سے نکل کر دوسرے معانی میں چلا جاتا ہے۔ یہ بات غلط ہے، کبھی بھی حمزہ استفہام اپنے معنی سے نکل کر دوسرے معنیوں میں نہیں جاتا۔ مغنی میں بھی غلط لکھا ہوا ہے، مغنی الادیب میں بھی غلط لکھا ہوا ہے۔ استفہام اپنے استفہام کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے طلب فہم کے لیے، لیکن انگیزہ تبدیل ہے۔ کسی جگہ پر واقعاً انگیزہ طلب فہم ہوتا ہے، کسی جگہ پر انگیزہ طلب فہم نہیں ہے، بلکہ تقریر کرنا ہے، مطلب کو ثابت کرنا ہے، استفہام تقریری جسے کہتے ہیں۔ کہیں پر انگیزہ انکار ہوتا ہے جس کو آپ استفہام انکاری کہتے ہیں، کہیں پر انگیزہ توبیخ ہوتا ہے، برا بھلا کہنا ہوتا ہے، مذمت کرنی ہوتی ہے، کہیں پر انگیزہ تعجب ہوتا ہے، کہیں پر انگیزہ تعظیم ہوتا ہے، کہیں پر انگیزہ تحقیر ہوتا ہے۔ یہ سارے کے سارے داعی ہے، انگیزے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن مغنی وغیرہ نے اٹھا کر کیا کر دیا، کہہ دیا کہ استفہام یہاں پر دوسرے معنی میں۔ بابا استفہام دوسرے معنی میں نہیں ہے، استفہام اپنے معنی میں ہے۔ یہ بدیع نظریہ ہے، جدید اور عظیم نظریہ ہے کہ جو فقط اور فقط الحمدللہ علم اصول شیعہ علم اصول کا ابتکار ہے۔ یہ بہت بڑا مطلب ہے، اس مطلب سے ایسے نہ گزریے گا۔ اس مطلب نے بہت عالم علم کے اندر تحول ایجاد کیا ہوا ہے، کاش کہ اس کو اچھے طریقے سے سمجھیے۔ الجواب، آپ نے سوال کیا یہ مشترک لفظی، ہم کہتے ہیں نا، ان ہیئت افعل قد استعملت فی جمیع الموارد فی البعث الی المتعلق والاختلاف۔ بے بخشی، ان ہیئت افعال، یہ ہیئت افعال قد استعملت، اس کو استعمال کیا گیا ہے، فی جمیع الموارد، تمام جگہوں پر، فی البعث الی المتعلق، متعلق کی نسبت سے انشاء بعث ہے، لیکن والاختلاف انما ہوا فی الدواعی، اختلاف فقط اور فقط انگیزوں کے اندر ہے، داعی تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ مطلب سمجھیں، اکثر اصول فقہ میں بھی تھوڑا سا ذکر ہوا ہے لیکن اوپر سے بچے جمپ لگا کے چلے جاتے ہیں، کفایہ کے اندر بھی ذکر ہوا ہے لیکن وہاں پر بھی بچے جمپ لگا کے چلے جاتے ہیں۔ اس مطلب کو خوب سمجھیں۔ فتارتاً یکون الداعی من وراء البعث هو ایجاد المتعلق فی الخارج، کبھی کبھار داعی اور انگیزہ بعث کے پیچھے کیا ہوتا ہے کہ متعلق کو خارج میں ایجاد کرو، صلے یعنی واقعاً اس متعلق کو خارج میں ایجاد کرو، یہ انگیزہ ہوتا ہے۔ وَأُخْرَى يَكُونُ الدَّاعِي هُوَ التَّعْجِيزُ، کبھی کبھار داعی اور انگیزہ ہوتا ہے سامنے والے کو عاجز کرنا، جیسے فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ۔ وَثَالِثَةً التَّمَنِّي، جیسے أَلَا انجلی۔ وَرَابِعَةً هُوَ الْإِنذَارُ، کبھی کبھار انگیزہ انذار ہوتا ہے، ڈرانا ہوتا ہے، قُلِ اعْمَلُوا، بھئی تم عمل کرو، لیکن فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ،
اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، اس کا رسول اور مومنین یعنی اہل بیت اطہار۔ الی غیر ذلک من الدوائی، اس کے علاوہ اور بھی دائی اور انگیزے ہو سکتے ہیں۔ ففی جمیع الموارد یکون المستعمل فیہ واحدان، ان تمام موارد میں مستعمل فی وہ معنی ہے کہ جس میں امر استعمال ہوا ہے وہ ایک ہی ہے۔ وَإِنَّمَا الْاخْتِلَافُ فِي الدَّوَاءِ مِنْ وَرَاءِ إِنْشَائِهِ، اختلاف فقط انگیزوں میں ہے، اس انشاء کے پیچھے۔ اس انشاء کے پیچھے انگیزہ کیا ہے، آپ کا ہدف کیا ہے، اس ہدف اور انگیزے میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ کبھی کبھار امر میں ہدف یہ ہوتا ہے کہ اس کو خارج میں ایجاد کرو، کبھی کبھار ہدف یہ ہوتا ہے کہ نہ تمہیں عاجز کرنا چاہتا ہوں، تمہیں خبردار کرنا چاہتا ہوں، تہدید کرنا چاہتا ہوں، یہ انگیزہ مختلف ہو سکتا ہے۔ وَالنَّذِيرُ ذَلِكَ، اسی بحث کی نظیر دیکھیں، ایک ہے مثل ہے، ایک ہے نظیر۔ نظیر عیناً ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن بہرحال مماثلت ہوتی ہے، تو یہ نظیر ہے۔ وَالنَّذِيرُ ذَلِكَ الاستفہام، اسی کے مماثل اور اسی کی نظیر استفہام ہے۔ فقد یکون الداعی ہوا طلب الفہم، کہ ہوا ضمیر فصل ہے کہ کبھی کبھار استفہام میں داعی اور انگیزہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز سمجھنا چاہتا ہے۔ وَأُخْرَى أَخْذُ الْإِقْرَارِ، کبھی کبھار داعی اور انگیزہ یہ کہ سامنے والے سے اقرار لے، مثل قولی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہے، کیا عالم اور جاہل برابر ہے۔ یہاں پر انگیزہ یہ کہ آپ سے کیا لیا جائے، اقرار لیا جائے۔ والمستعمل فیہ فی الجمیع واحد، ان تمام موارد میں مستعمل فی ایک ہے، وہ کیا ہے، وہ انشاء طلب الفہم، وہ طلب فہم کو ایجاد کرنا ہے۔ کہ استفہام کے جو دوائی یہ مختلفہ ہے، مغنی الادیب کے پہلی بات ہم سے استفہام میں جا کر دیکھیں، استفہام تقریری، استفہام انکاری، توبیخی، تعجبی، ابطالی، تعظیمی، تحقیری، یہ سب کے سب وہاں پر آپ پڑھتے ہیں۔ ففہم فتأمل جیداً، وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔